اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میرے راستے میں مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، طلب دکھائے گا، میں اس کے لیے ہدایت کی رہنمائی کروں گا، ہدایت کے رستوں کی رہنمائی کروں گا، اسے گمراہی کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ اسے دن بدن ہر لمحہ اپنے قریب سے قریب تر کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آئے گا اور یہ میرے پاس اس حالت میں آئے گا کہ میں اس سے راضی ہوں گا، اس نے مجھے راضی کیا ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب میں اسے توفیق دوں گا۔ اور اللہ توفیق کب دیتے ہیں؟ جب انسان اپنی طلب میں سچا ہوتا ہے، جب انسان اپنی خواہش میں پاکیزہ ہوتا ہے، جب انسان دل، دماغ اور زبان سے ایک ہو کر، یکسو ہو کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی ایک طلب ظاہر کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ رب العزت ایسے انسان کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، بلکہ جو انسان اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگاتا ہے یا چل کے جاتا ہے یا ایک کوشش ظاہر کرتا ہے، ایک کمزور سی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ادنا سی، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے قریب کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کے قریب کیسے ہو جائے؟ ہماری زندگیوں میں موجود گمراہیاں، گناہ، یہ کیسے دور ہو جائے؟ ہم کیسے اللہ رب العزت کی عبادت گزار بن جائے، شکر گزار بن جائے اور ذکر کرنے والے بن جائے، اور یہ کہ اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیں، اپنی ساری دعائیں اللہ سے وابستہ کر لیں، اپنی ساری خواہشات اللہ سے وابستہ کر لیں۔ ہم ایک پراپر طریقے سے اپنی زندگی کو کیسے مینٹین کریں؟ ہم کیسے اللہ کی طرف آئیں ایسے دور میں کہ جس دور میں زنا عام ہے، شراب عام ہے، کہ جس دور میں برائی بہت عام ہے، ایسے دور میں کہ جہاں ہمیں شیطان پکڑ پکڑ کر ہم سے گناہ کروا رہا ہے، ہمیں جہنم کے رستے پہ ڈال رہا ہے، ایسے دور میں ایک اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، جو قیامت تک قائم دائم رہے گی، ہم اس کی رسی کو کیسے پکڑیں؟ ہم اپنا دل اس سے کیسے لگائیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن سوالوں کے جوابات ہمیں نہیں دکھائی دے رہے یا ہم حاصل نہیں کرنا چاہ رہے۔ ایمان کے اضافے سے انسان بچ جاتا ہے گناہوں سے، لیکن جیسے ہی یہ ایمان کمزور ہوگا نا تو پھر ہم گناہوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر ہم بدنظری کی طرف چلے جائیں گے۔ تو توبہ، استغفار اور اللہ کی باتیں روزانہ کرنا، سننا، اور اپنے کانوں کو اللہ کی باتیں سنوانے کا عادت ڈالنا، عادی بنانا، اپنے دل تک کانوں کے ذریعے سے ان باتوں کو سن کر ان تک لے کے جانا، یہ ایک ایسی محنت ہے کہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈھیر سارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ اللہ کے لیے آپ کو نکالنا ہوگا۔ ادروائز اگر آپ نہیں نکالیں گے اللہ کے لیے وقت اپنی ہی زندگی میں، اور وہ وقت کہ جس کا مالک ہی اللہ ہے، جس نے وہ وقت جو کہ دیا ہی اللہ نے ہے، اب اسی وقت میں سے اگر اللہ کے لیے وقت نہ نکلے تو یہ غفلت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور پھر وقت برباد ہی کرے گا، ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو آج تک سیٹسفائیڈ نہیں کر پایا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ جب تک آپ کے ذہنوں میں دنیا ہوگی، جب تک آپ کے دلوں میں لوگوں کے خیالات ہوں گے، جب تک آپ کے ذہنوں میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں یا لوگوں کی غیبتیں ہوں گی یا بہت سارے پلاننگز ہوں گے، تب تک میرے بھائیوں اور بہنوں آپ اللہ کی بات کو فل کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ کے ذہن بالکل ہر چیز سے خالی ہو جاتے ہیں اور جب آپ کسی چیز کو پریورٹی دیتے ہیں، فرسٹ آف آل، تو پریورٹی جو ہے یہ ایک چیز کی ویلیو کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ کسی انسان کو پریورٹی دیتے ہیں نا تو وہ انسان بھی آپ کی پہلے سے زیادہ کیئر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، سنتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی چیز کو پریورٹی دیتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کی طلب بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حاصل کرنے کی جو محنت مشقت ہوتی ہے وہ بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پریورٹی از اے مین تھنگ کہ اگر آپ اللہ کی باتوں کو پریورٹی سے سنیں تو ڈیفینیٹلی کل پرسوں ترسوں نہیں بلکہ آج ابھی اور اسی وقت میرے منہ سے نکلیں گی باتیں اور آپ کے دل پر اثر کر جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے پریورٹی نہ دی، آپ کے ذہنوں میں یہی ہے کہ بس یہ باتیں جلدی سے ختم ہو اور ہم کسی کے ڈی ایم میں چلے جائیں اور ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، ہم نے فلاں ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے، ہم نے فلاں ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، اگر آپ کا ذہن دنیا کے کسی بھی چیز اور کسی بھی نقشے کو لے کے گردش میں ہے، بس گھوم پھر رہا ہے، سوچ رہا ہے اور دل بھی پریشان ہے، دل بھی اداس ہے یا چیزوں کی احساس کمتری کا شکار ہے، تو آپ کے دل پر اللہ کی بات کبھی اثر نہیں کر سکتی۔
لیکن اگر آپ اللہ کی باتوں کو پریورٹی دیں گے تو ڈیفینیٹلی اب بھی اسی وقت آپ کے دل اللہ بدلیں گے، میں چیلنج کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی باتوں کو پریورٹی دیا کرے، جو بھی کرے جیسے بھی کرے، جب لفظ اللہ آ جاتا ہے نا تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیا کرے۔ تو میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کو جاننا کیوں ضروری ہے، اللہ کی باتیں کرنا کیوں ضروری ہے، اللہ کی ماننا کیوں ضروری ہے۔ آج جس عبادت سے میں اور میرا نوجوان، میرے گھر والے، میری بہن، میرا بھائی، میری بیوی، ہر چیز، ہر انسان یار دنیا کی چیزوں میں بھاگ دوڑ رہا ہے، دنیا کی چیزوں کو حاصل بھی کرنے جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ایڈوائزز بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عبادت کی، جب بات آتی ہے نماز کی، جب بات آتی ہے دین اسلام کی، جب بات آتی ہے قرآن کی، جب بات آتی ہے اللہ کی باتوں کی، تو ہم سب سست پڑ جاتے ہیں، ہم سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہم اس ٹائم کو ہی آگے کرنا چاہتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ آخر مسلمانوں کے مزاج اس قدر ڈھیلے کیوں ہو گئے کہ وہ مسلمان کہ جب اللہ اکبر کی صدائے مسجد سے آتی تھی تو اپنے نفع کو چھوڑ دیتے تھے۔ کسٹمرز کھڑے ہیں، صحابہ جب تجارت کرتے تھے تو بازار میں جب دکانیں اوپن ہوا کرتی تھی تو کسٹمرز آتے تھے، چیزیں ان سے گیٹ کرتے تھے، خریدتے تھے۔ ان کی خرید و فروخت چل رہی ہے، پیسے بھی کما رہے ہیں، چیزیں بھی بک رہی ہیں، صحابہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ فوراً اسی مشغولیت میں اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب نے کیا کیا؟ دکانوں کو ڈاؤن کر دیا، بند کر دیا۔ اب وہ جو کسٹمر تھے وہ چونکہ نان مسلم بھی ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ارے بھائی مجھے یہ چیز تو دے دو، یہ میں تمہیں نفع دے رہا ہوں، تو مجھے ایسے چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے کہ اب بات آ گئی ہے پریورٹی کی، کہ اب میرا امتحان شروع ہو گیا ہے، اللہ اکبر کے بعد میں سٹل اپنی دکان میں 1000-2000 کما لوں یا میں اللہ کے آگے شکر کے سجدے جا کے کراؤں۔ تو ہمارے مسلمانوں کے مزاج تو ایسے ہوتے تھے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج اسی اللہ کے نام سے لوگ دور بھاگتے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ایسا کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو کیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اب غور سے سنیں جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک عبادت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ عبادت جو کہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہو گیا ہے اور بعضوں کا تو اب رواج بن گیا ہے جی، نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور یہ ساری چیزیں، یہی عبادت ہے۔ باقی چاہے میں شراب پیوں، باقی چاہے میں زنا کے اڈے چلاؤں، باقی چاہے میں گالیاں دوں، باقی چاہے میرا اخلاق ماں باپ کے ساتھ اتنا بدتر ہو کہ اسے دھکے دوں، باقی چاہے میں اپنی بیوی پہ چیخوں چلاؤں یا شوہر کی امانت میں خیانت کروں، ان سب چیزوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہاں نماز پڑھنی ہے کیونکہ یہ دین ہے، قرآن پڑھنا ہے کیونکہ یہ دین ہے، ٹھیک ہے، روزے رکھنے ہیں رمضان کے، ایک چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، دو چھوٹ جائے کوئی، 3-4 بھی رکھ لو کافی ہے یار، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارا یہ مزاج بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے ہیں، حالانکہ عبادت مین چیز کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا۔ اب میں ایک ٹاپک کو چھیڑنے والا ہوں، اس ٹاپک کو غور سے سننا اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سنیے گا۔ کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ باتیں جو میں آپ کو یہاں آ کے کرتا ہوں، اس کے پیچھے میری ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے، میں محنت کرتا ہوں، آپ کو بغیر کسی محنت کے آپ کے گھروں تک پہنچ جاتی ہے، اس کی قدر کر لے۔ لیکن جب تک آپ قدر کرنا نہیں سیکھیں گے کسی چیز کی، لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب آپ کسی کی قدر نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اگر آپ اللہ کی باتوں کی، اللہ کی ذات کی، اللہ کی عبادت کی قدر نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے؟ جب تک آپ کو عبادت کی اہمیت نہیں پتہ چلے گی، اس کے ریوارڈز پر یقین نہیں آئے گا اور اس کے چھوڑنے پر جو عذاب ہے اس کا یقین دل میں نہیں بیٹھے گا، تب تک آپ عبادت کی قدر نہیں کر سکتے، چاہے جو بھی کر لیں۔ کتنے بڑے سے بڑے پیر کے پاس بھی چلے جائیں نا اور ان سے یہ کہیں کہ بابا جی میرے لیے دعا کرو کہ میں بس عبادت کرنے لگ جاؤں اور میں نمازی پریزی بن جاؤں، ممکن ہی نہیں ہے جب تک تم خود کوشش نہ کرو، جب تک تم خود قدر نہ کرو۔ قدر بہت بڑی چیز ہے، انسان جس چیز کی قدر کرے گا اسے پائے گا، اور جس چیز کی ناقدری کرے گا وہ چیز یا تو اسے چھوڑ دے گی یا یہ اسے چھوڑ دے گا۔ تو مین چیز ہے ہدایت، اللہ کو ماننا، پہچاننا، اس کی بندگی کرنا۔ اگر آپ ان چیزوں کی قدر نہیں کریں گے نا تو آپ فجر تو کیا، ظہر تو کیا، عصر تو کیا، جمعہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ ہاں
دعائیں اللہ سے مانگنا، معافی مانگنا، یہ تو کیا، آپ لفظ اللہ سن کے بھی پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا ویسے قدر نہ کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ، ویسے میں بات کر رہا ہوں جنرلی، ہمارے دلوں میں چیزوں کی قدر ہے نا، اسی قدر کو وہی رکھنا ہے، صرف چیزوں کو بدلنا ہے، چیزوں کو دل سے نکال کر اللہ کو دل میں لانا ہے، اور اس کی بہت قدر کرنی ہے تاکہ پھر اللہ ہمارے دل سے کبھی نہ نکلے۔ یار کبھی بھی خود پہ غور کیا کہ آپ کیوں پیدا ہوئے ہو؟ تم کیوں پیدا ہوئے ہو؟ میں آپ ایک ایک سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں پیدا ہوئے؟ آپ نے پیدا ہونے کے بعد اب تک کیا کیا؟ جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ اس کی مانتے ہیں؟ اگر آپ اس کی مانتے ہیں تو کیا آپ کی زندگی سیٹسفائیڈ ہے؟ یہ کچھ سوال ہیں جو اپنے آپ سے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن نا سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس گھر آ جائے، ایک سوچ یہ ہوتی ہے موبائل آ جائے، ایک سوچ یہ ہوتی ہے بیوی مل جائے، شوہر مل جائے، ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار میں کیوں ہوں یہاں پہ، مجھے کیوں بنایا گیا اور مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا؟ جب تک اس سوال کی کھوج نہیں لگاؤ گے نا تو چیزیں ہی ہوتی ہے، انسان چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج تک ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا، کیا عبادت کی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں بھی ڈنڈیاں ماری ہم نے، جو مین عبادت ہے، جس کو آج اور مطلب کہ جو فیمس عبادتیں ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں بھی ڈنڈیاں مار رہے ہیں، تو مطلب کہ وہ بھی 100% نہیں ہے، اور دوسری چیزوں کو تو عبادت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ نہیں، عبادت مینز بندگی، تو ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارا طرز زندگی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھے، اللہ کے سامنے جھکے، اور جیسے ہی نماز ختم ہو تو سمجھے کہ بس چھٹی ہو گئی، اب جو چاہے مرضی کریں، اب چاہے بازار میں بد نظری کریں، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لی ہم نے، اب چاہے کسی کی عزت اتارے، کوئی بات نہیں، ابھی قرآن پڑھ گیا ہے۔ یہ والا کانسیپٹ نہیں چلے گا بھائی۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، مسجد میں بھی اللہ کے پابند ہے، مسجد کے گیٹ کے باہر بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہے، گھر کے دروازے کے اندر بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہے، گھر کے دروازے کے باہر بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہے، اسکول میں بھی اللہ کے حکم، یونیورسٹی میں بھی اللہ کے حکم، وکالت میں بھی اللہ کے حکم، تنہائی میں اللہ کے حکم، ہر سانس میں ہم اللہ کے حکم کے پابند ہے کہ پورا کرو، میری مرضی سے زندگی گزارو، اس سے کہتے ہیں عبادت۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دل صاف ہونا چاہیے جی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے لے کر آخری سانس تک جیسی زندگی گزار کر آئے، جو معاملات انہوں نے کیے، جیسا بتایا، ہم وہی زندگی فالو کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں عبادت کو صرف 2 لفظوں میں بیان کروں نا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ساری عبادت ہے، وہی کرنا ہے ہم نے۔ اب انسان سوچتا ہے یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے عبادت ہوئی؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں نبی کو۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ نبی کا اتباع کرو، نبی کے پیچھے چلو، جیسے اس نے کہا ویسا کرو، تو تمہارا ہر کام، ہر کھانا، ہر سونا، ہر پینا عبادت بن جائے گا۔ ہر چیز میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز میں، ہر قدم بہ قدم، سانس بہ سانس اللہ کو یاد رکھتے تھے، تو تم بھی رکھو۔ That's it۔ پڑھو، کہیں سے کسی سے پوچھو، کوئی کتاب لاؤ گھر پہ، ریڈ کرو اپنے نبی کو۔ کھانا کیسے کھاتے تھے، کنگھی کیسے کرتے تھے، سوتے کیسے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کب کرتے تھے، بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ماں کے بارے میں کیا کہہ کر چلے گئے، باپ کے بارے میں کیا کہہ کر چلے گئے، حقوق کے بارے میں کیا کہا، اللہ کے حق کے بارے میں کیا کہا، یہ ساری چیزیں کب؟ آج کل پرسوں ترسوں زندگی تو گزر رہی ہے بھائی، یہ آج کل پرسوں ترسوں میں زندگی ہاتھ نہیں آتی یار۔ زندگی اور وقت ایک ایسا سفر ہے کہ جو کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، اور اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ آپ جو قیمتی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ اسے سیکیور کر کے رکھتے ہو، کسی کو دیتے نہیں ہو، لیکن اللہ رب العزت چونکہ رب ہے، بے نیاز ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت سے کوئی دعا کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پوری نہ ہو، کیونکہ اس کے پورے نہ ہونے میں ہی آپ کی بھلائی ہو،
لیکن یہ جو ہدایت والی دعا ہے نا، یہ اللہ رد نہیں کرتا. گناہگار بھی اگر ہدایت کے لیے دعا کرے گا اللہ اسے دے گا. دل سے دعا ہونی چاہیے، ہدایت کی ضرورت کو فیل کر کے، ہدایت کی امپورٹنس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی سچے دل سے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگے گا تو دنیاوی اعتبار سے بھلے وہ مشرک ہو، بھلے وہ کافر ہو، بھلے وہ گنہگار ہو، بھلے وہ بدکار ہو، جو بھی ہو، اللہ رب العزت اس کی ہدایت کا فیصلہ کریں گے. کیونکہ مین چیز آپ کی زندگی کا جو مین پرپز ہے وہ ہے ہی ہدایت، کہ آپ ادھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. تو اگر اللہ رب العزت ہدایت نہ دے انسانوں کو تو پھر تو ایک انسان کبھی بھی اپنی آخرت نہیں بنا سکے گا نا. تو ہدایت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اسے مانگے گا، جسے اس کی ضرورت ہے، جو اس کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے. اور ایک آیت جیسے کہ قرآن میں ہے سورہ حدید، میری بہت فیوریٹ آیت ہے یہ، اور اس آیت نے مجھے میرے اللہ کی محبت سمجھائی. اگر آپ بھی اس آیت اور اس کے ترجمے پر غور کریں اور اپنے دل کے کنیکشن اس آیت سے جوڑیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ سے محبت ہو جائے گی. آپ لوگوں کو ایون کہ اللہ رب العزت کا مزاج تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گا، جتنی کی آپ کی ضرورت ہے، جتنے کی آپ کو ضروری ہے. اور جب آپ اس کو سمجھ آئے گا تو آپ بہت بڑے بڑے سٹیپس اللہ کے لیے اٹھانا شروع ہو جائیں گے. اور وہ ہے هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. یار دیکھو نا، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. ویسے قسم سے ایک انسان ہے جو دن رات یہ پلاننگز کرتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے بھاگنا کیسے ہے. ایک انسان جسے نفس اور ہوس اور گناہوں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے، اور باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، میں ایک مسلمان ہوں، مجھے ان گناہوں کو کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو اگنور کرتا ہے، ضمیر کو دبا کے، ضمیر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے، اور لوگوں کی نظروں سے چھپن چھپائی کھیل کے گناہ کر لیتا ہے. انسان کا معاملہ تو یہ ہے اپنے رب کے ساتھ. اور پھر مایوس بھی اللہ سے ہی ہوتا ہے. گناہ کرنے کے بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان آئے میرے ساتھ جڑے، توبہ کرے اور مسئلے سالو کرے اور آگے کی زندگی کو گناہوں سے بچا لے. لیکن انسان گناہ کرنے سے پہلے بھی اللہ کا دھیان نہیں رکھتا، گناہ کرنے کے دوران بھی اللہ کو بھول جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد بھی اس سے جڑنے کے بجائے، اس سے صلح کرنے کے بجائے اس سے مایوس ہو جاتا ہے. یعنی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مارنے والی بات ہے. تو هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی تو ہے، اللہ کے بندو، وہ اللہ ہی تو ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے. کیوں؟ کیا ریزن ہے اس چیز کا کہ اللہ رب العزت انسان پر قرآن جیسی آیتیں نازل کر رہا ہے، قرآن جیسی گائیڈنس انسانوں کو دے رہا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم لوگوں کو نکالے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف اور روشنیوں میں لا کر ڈال دے. اگر ایک انسان کفر، شرک، گناہوں کے دلدل اور اندھیروں میں، تو اللہ رب العزت اس کو اٹھائیں گے، اس اندھیروں سے نکالیں گے اور روشنیوں کا سفر کروائیں گے، توحید کی روشنی میں لائیں گے. اگر وہ پہلے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کا نافرمان ہے، تو اللہ رب العزت کی آیتوں پہ اگر وہ غور کرے، اس کا یقین کرے، جس سے اس کا دل نرم ہوگا، اور نرمی کے بعد اللہ رب العزت کی معرفت اس دل میں جائے گی اور اس کا دل چینج ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ چینج ہو گیا تو آپ کی ساری باڈی چینج ہو جائے گی. آپ کے اعضاء سے، پارٹس آف باڈی سے سرزد ہونے والے تمام اعمال چینج ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے. اور وہ دل ہے. اگر آپ کا دل اللہ سے متاثر ہو گیا تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ دل کیسے اپنے جسم کو غلام بناتا ہے. دل جس چیز پہ آتا ہے پھر پوری باڈی اس کے لیے اسٹرگل پہ آمادہ ہو جاتی ہے. تو آپ کا دل اگر اللہ پہ آ گیا، اللہ کی احکامات کو ماننے پر آ گیا، تو آپ کو روکنے والا پھر کوئی نہیں. اوکے، سو مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں. اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے تو فرعون کے لیے بھی دیر نہیں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرعون کے لیے ہدایت کا دروازہ بند تھا اور اور اللہ رب العزت نے بند دروازوں سے اس کی طرف موسیٰ کو بھیجا؟ نہیں، ہدایت کا دروازہ اس کے لیے تب تک کھلا تھا جب تک کہ اس کے پاس زندگی تھی. لیکن وہ اس دروازے سے انٹر نہیں ہو رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اگر اللہ کو مانوں گا پھر تو اپنی منچاہی زندگی چھوڑنی پڑے گی، پھر تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے، پھر تو فرعونیت چھوڑنا پڑے گا، پھر تو نام، عہدہ، شہرت، ساری چیزیں مٹی میں مل جائیں گی میری، تو میں کیوں مانوں؟ تو وہ اپنے نفس کی مانتا رہا، اور وہی والی بات کہ اس دنیا سے چلا گیا.